رات کی سیاہی میں سپیدی صبح کی ایک باریک سی لکیر نمایاں ہوتی اور آفاق سچائی کی گواہی با آواز گونجنے لگتی تو عابد حسین کے گھر میں زندگی کے آثار شروع ہو جاتے۔ عبادات و مناجات کے بعد راضیہ باورچی خانے کا رخ کرتی، جب اماں قرآن لے کر سلائی والی چوکی پر بیٹھتی اور ابا اپنی واکر کے سہارے چلتے صحن کے کونے میں بیرونی دروازے کے پاس دھری کرسی سنبھال لیتے۔ فوزیہ تیار ہوتے بارچی خانے میں بھی جھانک لیتی اور سلیمان دوبارہ بستر پر دراز ہو جاتا۔ میں کہتی ہوں فوزیہ ناشتے کی باری لگایا کرو، اسے بھی تو تیار ہونا ہوتا ہے۔ اماں رضیہ کو اکیلے کام کرتے دیکھ کر فوزیہ کو گرتی۔ اماں باجی منع کر دیتی ہے، میں کیا کروں؟ فوزیہ منہ بناتی۔ اور تو فوراً باجی کی بات مان جاتی ہے؟ اماں تب ہی ہو جاتی۔ فوزی یہ رکھو میز پر، راضیہ اس کو کہتی تیزی سے کمرے کا رخ کرتی۔ 10 منٹ میں دونوں بہنیں اسکول کے لیے نکل جاتی۔ ماں باپ سلیمان کے ساتھ ناشتہ کرتے، ماسٹرز کرنے تک ٹیوشن پڑھاتے، اسکول کی نوکری کرتے۔ راضیہ ذمہ داری کی تجوری میں اپنی امنگی اور خواب مکفل کر چکی تھی۔ سو اب ضرورت گویا آئینہ تھا جس کے تحت صورت گری کی جاتی۔ اسکول کے داخلی دروازے پر پرنسپل مسز عامر عرف شاہینہ بھابی اپنے تیکھے نقوش کے ساتھ ہر آنے والے کا استقبال کرنے کھڑی ہوتی۔ سو وقت کی پابندی پر سختی سے عمل ہوتا۔ ہنسی مذاق کرتے الٹے قدموں یا ایک پاؤں پر اچھل اچھل کر چلتے بچے انہیں دیکھ کر شرافت کی قبا اوڑھ لیتے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، اپنی ڈھب پر آ جاتے۔ بھلا کسی کو دھمکا کر بھی تربیت کی جاتی ہے؟ راضیہ بچوں کے اس طرز پر مسکراتی۔ فوزیہ انہیں دوزخ کا پہرے دار کہتی۔ اسکول میں سارا دن مغز ماری کر کے فوزیہ جب تھک جاتی تو شاہینہ بھابی اسے موٹیویشنل لیکچر دیتی۔ وہ ہر نڈھال ٹیچر کو ایسے ہی تازہ دم کرتی، کچھ مرعوب تو کچھ بد دل ہو جاتے، پر بھابی بلا غرض اپنی روش پر قائم رہتی۔ اسکول کا ماسٹر سیٹھ عامر شفیق بڑی تقریبات اور سہ-ماہی جائزہ میٹنگ کا ضروری عنصر تھا۔ دھیمے لہجے میں سامنے والی نظریں سے جھکا کر بات کرتا تو خواتین سٹاف ایک حفاظتی حصار محسوس کرتی اور اپنے مسائل بآسانی حل کرواتی۔ وہ ایک درمیانی عمر کا جاہندہ شخص تھا جس نے شاہینہ جیسی اعلیٰ تعلیم یافتہ، خوبصورت اور زیر خاتون کو اپنے تابع کر رکھا تھا۔ جانے کون سی فرما برداری کی قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ کی بندی ہر بات میں شوہر کی ہم زبان ہوتی۔ بہرحال 3 عدد بچوں کے ساتھ ان کا خاندان عافیت کرتا تھا۔ ایکسکیوز می مس عابد، اسکول کی میٹنگ کے اختتام پر عامر شفیق نے اسے مخاطب کیا جب ٹیچرز بیرونی دروازے کی طرف تیزی سے رواں تھی۔ وہ پلٹی۔ جی سر، آپ طالبات کی پسندیدہ شخصیات میں سے ہیں، اس لیے میں نے اگلے سیشن کے لیے آپ کو اسٹوڈنٹ ایڈوائزر مقرر کیا ہے۔ از اٹ اوکے فار یو؟ وہ پوچھ رہا تھا یا جتا رہا تھا؟ سر، میرے خیال سے مسز فاروق یہ کام مجھ سے کہیں بہتر انداز میں کر رہی ہیں، راضیہ نے ادب سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس نے کندھے اچکائے، پھر اس نے اپنے سامنے رجسٹر کے نیچے سے ایک خوش رنگ سرور کی کتاب نکالی۔ یہ آپ کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ راضیہ کے کان سے دھواں نکلنے لگا۔ بدقت اس نے کتاب تھامی اور شکریہ سر کہہ کر تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ یہ شرافت کا ڈونگ کسی دن چوراہے پر منکشف ہوگا، وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی۔ گیٹ پر فوزیہ، مسز فاروق اور 2-3 ٹیچرز کھڑی تھی۔ سب کو گھر جلدی پہنچنے کی فکر تھی۔ اس کتاب کا مطالعہ کر لیجیے گا، سر نے دی ہے۔ اس نے مسز فاروق کو کتاب پکڑائی اور فوزیہ کو نظروں سے چلنے کا اشارہ کیا۔ شبان کی کسی تاریخ کو عامر اور شاہینہ بھابی راضیہ کے گھر اس کی نسبت لینے آئے تو اماں سمیت سبھی حیران ہوئے۔ معیار زندگی کا اس قدر فرق کچھ مناسب نہیں ہے، اس ملاقات میں ابا نے دھیرے سے کہا تو گرے شلوار سوٹ پر چرمی چپل پہنے، ہلکی سی خوشبو لگائے، دھیمے لہجے میں بولتے سیٹھ عامر شفیق مسکرائے۔ میری نظر میں انسان کی شرافت اصل معیار ہے عابد صاحب۔ مجھے رب نے ہر طرح کی سہولت سے نوازا ہے جو ایک انسان تمنا کرتا ہے۔ میری اس درخواست کا مقصد صرف آپ کی مدد کرنا ہے۔ یقین کیجیے، ابا نے ایک اچٹتی نظر اس عورت پر ڈالی
جو اپنے شوہر کے لیے رشتہ مانگنے ساتھ آئی تھی۔ اماں سے باتیں کرتے وہ بہت مسکرا رہی تھی۔ کچھ اوجھل ہے، ابا نے نظریں گھما لی۔ راضیہ کے ہاتھوں چائے لیتے اس نے اس کاروباری خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا جو وہ اسکول کی خاص تقریبات میں کرتی تھی۔ آپ سے جلد ملاقات ہوگی۔ جاتے وقت پاک سے ملتے عامر شفیق بولے تو ابا سر ہلا کر رہ گئے۔ میرا خیال ہے باجی اس کی سائیکو تھراپی کا کورس مکمل ہو چکا ہے۔ ان کے جانے کے بعد فوجہ جل کر بولی، سو اب وہ ایک سائیکو ہے؟ لیکن راضیہ کے وجود پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ باجی، فوجیہ نے سنجیدہ ہو کر اس کے ہاتھ تھامے۔ فوزی، وہ کب سے گھات لگائے تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ راضیہ دھیرے سے بولی، اس کا رنگ سفید پڑا تھا۔ سلمان کو اس رشتے میں روشن مستقبل جبکہ ابا کو خدشات گھیرے تھے۔ اماں بیٹے کی ہم نوا تھی کہ دوسری بیٹی کے فرض کو بھی ادا کرنا تھا۔ میری بہن بڑی بھاگوان ہے، گو کہ عامر صاحب کی عمر بڑی ہے پر بڑی کامیابی کے لیے کئی سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ سلمان امی ابو کے ساتھ بیٹھا بات کر رہا تھا جب راضیہ نے بچوں کو پڑھاتے اس کی آواز سنی۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا اور اپنی توجہ چلتے ہوئے منظر پر مرکوز کر لی۔ نکاح ثانی کوئی جرم نہیں ہے پر تمہاری رضامندی ضروری ہے۔ ابا راضیہ کے پاس آ کر بیٹھے تھے۔ میری طبیعت سے آپ واقف ہیں ابا۔ اس نے کتابیں ایک طرف کر کے گہری سانس لی۔ پر حالات کا تقاضا بہت کٹھن ہے، آپ مطمئن ہیں تو یہی کافی ہے۔ اس نے خالی نظروں سے ابا کو دیکھا تو وہاں اسے ایک مجبور و کمزور باپ دکھائی دیا جس کی آنکھوں میں محبت کی روشنی تو تھی پر کوئی عزم نہ تھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ معاشرے کے کمزور طبقے کو مسلط کی چادر تان کر سفید علم بلند کرتے ہی بنتی ہے۔ پھر نہ عمر کا حساب رکھا جاتا ہے نہ رتبے کا، بس آسودگی کی آرزو سے سمجھوتا ہوتا ہے۔ اصل جرم غریب ہونا نہیں بلکہ کم ہمت ہونا ہے۔ راضیہ اکثر سوچتی اپنے زندگی میں اس نے ہمت سے کام لے کر بہت سے مسائل پر قابو پایا تھا، لیکن کہیں نہ کہیں رشتوں کی ایسی مضبوط زنجیروں پیروں میں آ کر پھنس جاتی ہے کہ وہ بے بس ہو جاتی۔ ٹیچر، شیطان صرف رمضان ہی میں کیوں قید ہوتا ہے، باقی مہینوں میں نہیں ہو سکتا؟ 9ویں جماعت کی ایک طالبہ نے لیکچر کے بعد سوال اٹھایا۔ بالکل ہو سکتا ہے، راضیہ بولی تو پوری کلاس ہمہ تن گوش ہو گئی۔ آپ باقی مہینے بھی رمضان کی طرز پر گزاریں، غیر ضروری کام چھوڑ کر صرف اللہ کی رضا کو فوکس کریں تو آپ کے شیطان کو قید با مشقت ہو جائے گی۔ طالبات مسکرا اٹھی اور اگلی کلاس کی گھنٹی بج گئی۔ اسکول میں امتحان شروع ہوئے اور نتیجہ دینے تک بے پناہ ذہنی و جسمانی مصروفیت رہی کہ رمضان کا چاند ہو گیا اور راضیہ کو ایک طمانینت کا احساس ہوا۔ ہر دفعہ ماہ مقدس اسے ہر پریشانی و مشکل میں ایسا حوصلہ و توانائی بخشتا کہ اسے حالات میں سے نپٹنا سہل ہو جاتا۔ سو اب بھی اپنی دعاؤں کی فہرست آنسو سے دھو کر رب کے حضور رکھتی گئی۔ ادھر عید کی تعطیلات شروع ہوئی، ادھر اس کی زرق برق عیدی موجود ہوئی۔ دیکھو تو باجی کتنے پیارے رنگ کا شیفون سوٹ ہے۔ صدا کی شوقین فوجیہ کپڑوں اور دیگر اشیاء پر واری ہو گئی۔ تم ہی پہن لینا فوزی، راضیہ بولی۔ ہائے کیوں باجی، تمہارے لیے بھیجا ہے تو تم پہننا۔ فوجیہ نے فوراً سینڈل پاؤں سے نکالے۔ اچھا اب تماشا سمیٹو، میں نے سحری کے پراٹھے بنا لیے ہیں، تم بس سالن گرم کر لینا۔ آج 27ویں شب ہے نا، میرے کچھ نوافل اور صلوات تسبیح رہتے ہیں۔ راضیہ اس کو ہدایت کرتے تلاوت کرنے بیٹھ گئی۔ فوزی نے سامان سمیٹا اور آرام کرنے لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی، جلدی جلدی کچھ نوافل پڑھے اور سحری لگانے کی تیاری کی۔ اماں، ابا، سلمان، فوزیہ سب ہی کی سحری ختم پر تھی، پر راضیہ کی نماز ختم نہ ہو رہی تھی۔ فوزی جا کر باجی کو بلا لے، 5 منٹ ہی رہتے ہیں اذان میں۔ اماں بولی تو فوزیہ جلدی سے اندر بھاگی۔ باجی جلدی کرو، سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ پر راضیہ شاید سجدے میں سو گئی تھی۔ چند بار آواز دیتے اس نے راضیہ کو ہلایا تو وہ ایک طرف لڑک گئی۔ فوزی کی چیخ نکل گئی، اماں ابا! باجی چلی گئی۔ قدردان، رب نے اپنی بندی کو انسانوں کے رحم پر چھوڑنا گوارا نہ کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے، میرے چینل اشر وائس کو سبسکرائب کر دیں
اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.